بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، ترنول جلسہ ملتوی کرنے پر مذاکرات کے دوران عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھے اور اس فیصلے سے عمران خان کو کیا بڑی کامیابی ملی ہے اور وہ دو فوری ریلیف کیا ہیں جو ان مذاکرات کے نتیجے میں ملنے جا رہے ہیں، اور یہ جو جلسہ ہے وہ ستمبر میں لے جانے کے پس پردہ کیا سائنس ہے، آج یہ بڑی خبریں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، ترنول جلسہ ملتوی ہونے کے حوالے سے جو سازشی تھیوریوں کا طوفان آیا ہوا ہے اور اس آڑ میں عمران خان کے امیج کو داغدار کرنے اور اس کے کمزور پڑ جانے کے پروپیگنڈے پر بھی بڑا زور لگایا جا رہا ہے، لیکن آج ہم اس فیصلے کے وہ پہلو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جن پر ابھی تک کسی کی نظر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کپتان کی بصیرت اور ثابت قدمی پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے لیے چند نئی ایکسکلوسیو خبریں بھی لے کر آئے ہیں کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ 22 اگست کے جلسے کے حوالے سے ناظرین، ملک بھر کے عوام، خاص طور پر اسٹوڈنٹ پاور اور نوجوانوں میں جو تحرک اور جوش و جذبہ بیدار ہوا اور پی ٹی آئی ورکرز کے مایوس اور خوف زدہ ہو جانے کے حوالے سے حکومت کے اندازے 100% جب غلط ثابت ہو گئے تو اس انقلابی صورتحال کا اسٹیبلشمنٹ کی سوچ پر کیا اثر پڑا، آج اس پر بھی بات کریں گے۔ جب فوج کی طرف سے عمران خان سے رابطہ کیا گیا اور ملک و قوم کو ممکنہ تصادم سے پہنچنے والے نقصان کی بات کی گئی تو کپتان نے اس موقع پر کسی سیاسی مفاد یا ضد اور ہٹ دھڑمی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ دلیل اور خلوص کی بنیاد پر یہ بڑا فیصلہ کیا۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان نے جو کچھ سڑکوں پر جد و جہد کر کے اور 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کی تکالیف اور مصائب برداشت کر کے حاصل کرنا تھا، وہ مذاکرات کی میز پر حاصل کر لیا گیا۔ لیکن مذاکرات کی میز پر یہ کامیابی جو ہے وہ عوام کے، پی ٹی آئی ورکرز کے، نوجوانوں کے اور خاص طور پر اسٹوڈنٹس پاور کے اس آتش فشاں کی وجہ سے ملی ہے ناظرین، جو ایک طوفان بن کر ترنول جلسہ گاہ کی طرف ملک بھر سے روانہ ہو رہا تھا۔ تو اس پہلو کو آپ بالکل نظر انداز نہ کریں اور اپنی جو کاوشیں ہیں ان کو انڈرمائن نہ کریں کہ آپ کا جو ملک گیر تحرک تھا وہی ان مذاکرات کی وجہ بنا ہے، کیونکہ رپورٹیں پہنچ گئی تھی جہاں پہنچنی چاہیے تھی۔ اور پھر جب ملک بھر سے اتنے بڑے پیمانے پر پولیٹیکل موومنٹ اور لوگوں کے جذبے اور مورال کی رپورٹیں وہاں پہنچی جہاں سے ملک کا نظام اصل میں چلایا جاتا ہے، تو پھر فیصلہ ساز قوتوں کے پاس صرف دو آپشن تھے، دو راستے۔ یہ کیا تھے؟ ایک تو یہ کہ یا تو پھر اب پی ٹی آئی کو جلسے کے راستے میں، پی ٹی آئی کے جلسے کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے اور ترنول میں بڑا جلسہ عام کرنے کا جو پی ٹی آئی کا اقدام ہوگا اس کا سیاسی نقصان پھر برداشت کر لیا جائے، حکومت بھی برداشت کرے اور اسٹیبلشمنٹ بھی۔ یا پھر دوسرا یہ تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے رابطہ کر کے معاملات کو سڑکوں پر طے کرنے کی بجائے مذاکرات کی میز پر طے کرنے کی بات کی جائے۔ تیسری صورت ناظرین پھر فساد اور تصادم والی تھی، جس کا نتیجہ ایک اور 9 مئی یا ایک اور بنگلہ دیش کے سوا کچھ نہیں نکلنا تھا۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے جو رابطہ کیا اور عمران خان نے جو تعاون کیا، ہمیں دونوں کو سراہنا چاہیے اور اس بحث میں الجھنے کی بجائے کہ عمران خان کو گمراہ کیا گیا یا عمران خان مجبور ہے یا وہ اور کیا کرتا، عمران خان کو اپنی پارٹی قیادت پر اعتماد نہیں ہے یا پی ٹی آئی قیادت کمپرومائزڈ ہے، اس کے لوگ اندر سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس منفی سوچ سے ناظرین ہمیں خود بھی نکلنا چاہیے اور اپنے دوستوں کو بھی نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے جس سے ہمارے کچھ اپنے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ ان میں سے کچھ باتوں میں 10، 20 یا 30% سچائی ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مجموعی طور پر صورتحال الحمدللہ بہت بہتر ہے اور عمران خان کا بھی اور پی ٹی آئی قیادت کا بھی اور پی ٹی آئی ورکرز کا بھی مورال بہت بلند ہے۔
یقین بہت پختہ ہے، اور 8 ستمبر کو اگر جلسہ ہوا تو آپ کو یہ سب جذبہ جوش نظر بھی آ جائے گا۔ ناظرین، اس بحث کو مزید لمبا کرنے کی بجائے اب چلتے ہیں اصل خبروں کی طرف کہ ترنول جلسے کے التوا سے 8، 10 یا 12 گھنٹے پہلے کیا ہوا اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایکسکلوسیو اور چونکا دینے والی خبریں جو ہیں وہ شیئر کرنے سے پہلے ہم اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے تعاون اور سرپرستی کی وجہ سے آپ کے اس چھوٹے سے چینل نے 50,000 سبسکرائبرز کا ہدف کامیابی سے عبور کر لیا ہے۔ آپ کا یہ تعاون اور سرپرستی جاری رہی تو انشاءاللہ العزیز ایک دن ہم 1 لاکھ سبسکرائبرز کا اگلا ہدف بھی ضرور پا لیں گے۔ ناظرین، نئے آنے والے دوستوں سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اصل خبروں کی طرف۔ تو سب سے پہلے بڑی خبر لے لیجئے۔ آپ یہ بتائیں ناظرین کہ پچھلے کئی ماہ سے عمران خان کا سب سے بڑا مطالبہ کیا تھا؟ بڑی اہم بات ہم آج نکتہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ پچھلے کئی ماہ سے عمران خان کا سب سے بڑا مطالبہ کیا تھا؟ یاد ہے نا آپ کو ناظرین؟ یہی نہ کہ میں حکومت سے بات نہیں کروں گا کیونکہ اس کے پاس تو کسی چیز کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے کوئی بات کرنے کا، میں ان اصل قوتوں سے بات کروں گا جن کے پاس اصل اختیار ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ ترنول جلسے کے التوا کے لیے آدھی رات کو خان سے کس نے رابطہ کیا؟ صبح 7 بجے جیل کھلوا کر اعظم سواتی کی عمران خان سے ملاقات کا اہتمام کس نے کیا؟ اپنی پچھلی ویڈیو میں ناظرین ہم یہ خبر بریک کر چکے ہیں کہ یہ سارا آپریشن MI یعنی ملٹری انٹیلیجنس نے GHQ کے حکم پر کیا۔ مین اسٹریم میڈیا اور تمام یوٹیوبرز بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ساری ایکٹیویٹی حکومت کی طرف سے نہیں کی گئی بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی گئی۔ یہ تو بات مانتے ہیں نا آپ، جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہی باقی سارے بھی کہہ رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو کچھ ہوا۔ اب ایک لمحے کے لیے اس بحث کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ جناب جلسے کے التوا کا کسی کو نقصان ہوا، کسی کو فائدہ ہوا، اس بات کو فی الحال آپ ایک طرف رکھ دیں کیونکہ یہ سیکنڈ فیز ہے کہ بھی اس کا نتیجے میں فائدہ یا نقصان کسی کو ہوا۔ اصل چیز تو وہ عمل ہے، وہ مرحلہ ہے، وہ ایکٹیویٹی ہے جو اس رات ہوئی اور صبح سویرے تک جاری رہی۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھی۔ یہ کس کے موقف کی فتح ہے یہ بتائیں آپ یہ کس کا مطالبہ پورا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرے؟ میرا خیال ہے اب آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور وہ جو عمران خان کو جو بڑی کامیابی ملی ہے وہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طریقے سے آخر کار اسٹیبلشمنٹ نے یہ مان لیا ہے کہ بات اس وقت تک نہیں کسی کنارے لگے گی جب تک وہ عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں نہیں آئے گی اور ڈائریکٹ بات نہیں کرے گی۔ خطرات موجود رہیں گے اور معاملات سلجھنے کی بجائے مزید الجھ سکتے ہیں، اسی لیے اس رات یہ سارا کچھ ہوا۔ تو ناظرین، ترنول جلسہ التوا اور اڈیالہ جیل مذاکرات دونوں بہت اہم واقعات ہیں، اور اس جلسے کی تیاری اور ملک گیر تحرک اور جوش و جذبے کے حوالے سے PTI قیادت، کارکنوں، نوجوانوں اور خاص طور پر اسٹوڈنٹس پاور نے جس عزم اور یقین کے ساتھ کام کیا، عمران خان کا جو یہ اصولی مطالبہ تھا اس کا مان لیا جانا، یہ ساری آپ لوگوں کی محنت، جوش و جذبے اور عزم اور یقین کی فتح اور اس کے ثمرات ہیں۔ یہ بات آپ سمجھ لیں، اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے، اور یہ جو لوگ آپ میں مایوسی پھیلا رہے ہیں کہ جلسہ نہ کر کے بہت بڑی ہم نے اپنی شکست مان لی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور خود خان بھی ناظرین یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو 24 گھنٹے تھے 22 اگست کی رات والے، 21 اور 22 کے درمیانی رات والے، یہ 8 فروری جیسے اہم تھے، اور 8 ستمبر کو اگر جلسہ ہوا تو آپ نے اس جوش و جذبے کو ناظرین برقرار رکھنا ہے اور کسی مایوسی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ عوامی طاقت کا یہ جو زوردار اظہار آپ کرتے ہیں
یہی اظہار اصل میں مذاکرات کی میز پر آپ کی قیادت کا وزن بڑھاتا ہے، اسے طاقت دیتا ہے اور عمران خان کو وہ عمران خان بناتا ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ آخر کار ایک بار پھر بات کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ یہ آپ کی کامیابی ہے۔ ناظرین، تو ایک بات تو اب یہ کلیئر ہو گئی ہے کہ ترنول جلسہ التوا اور اڈیالہ جیل مذاکرات پی ٹی آئی کی ناکامی نہیں ہے بلکہ ایک کامیابی ہے، اور ایک حد تک اسٹیبلشمنٹ کی بھی کامیابی ہے۔ ہاں، اگر کسی کو ان دونوں کے براہ راست مذاکرات کا نقصان ہوا ہے تو وہ شہباز حکومت ہے اور وہ مریم نواز حکومت ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ ان مذاکرات کے دوران اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان دونوں کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھے۔ جب تک آپ دونوں کے ذہنوں کو پڑھ نہیں لیں گے نا ناظرین، آپ کو اب تک جو ہوا ہے نہ اس کی سمجھ آئے گی اور نہ اب جو آگے ہونے جا رہا ہے اس کو آپ ہضم کر پائیں گے۔ تو پہلے سنیے کہ وہ کون سے اہم پوائنٹ ہیں کہ جن کی وجہ سے اصل حقیقت سے عوام اور میڈیا پوری طرح آگاہ نہیں، لیکن یہ زمینی حقائق اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان دونوں کے پوری گہرائی تک علم میں تھے۔ یہ معاملات کیا ہیں؟ یہ پہلے یہ معاملات آپ سنیں گے، یہ نقطے ویسے بظاہر تو یہ ہر کسی کی نظر میں ہیں، جب آپ ان پہ غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ جو 4-5 ایشو تھے اس کے تناظر میں اس نے کوئی فیصلہ کیا ہے، تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ پھر اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ نمبر 1، آئی ایم ایف نے 28 اگست تا 30 اگست کے اپنے اجلاس میں ویتنام سمیت 3 ملکوں کی قرضے کی درخواستیں تو شیڈول میں شامل کی ہیں، لیکن پاکستان کی $7 ارب کے قرضے کے پیکج پر غور کی جو درخواست ہے اسے اجلاس کے ایجنڈے میں ہی نہیں رکھا، اور یہ سمجھ لیں کہ اب ستمبر کے اینڈ میں چلا گیا ہے یہ معاملہ۔ نمبر 2، چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے پاکستان کے $12 ارب کے قرضے شہباز شریف، اسحاق ڈار اور محمد اورنگ زیب کے بار بار دوروں کے باوجود رول اوور کیوں نہیں ہو سکے؟ یہ دونوں باتیں عمران خان کے بھی پورے نوٹس میں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی نوٹس میں ہے کہ یہ دونوں واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے اس رویے کی وجہ کیا ہے اور چین، سعودی عرب اور امارات کے اس رویے کی وجہ کیا ہے۔ ناظرین، اگر ان دونوں کاموں میں چند ماہ کی مزید تاخیر ہو جاتی ہے تو پاکستان میں مہنگائی کی صورتحال کیا ہوگی، سرکاری ملازمین اور فوج کو تنخواہوں کی ادائیگی کے حوالے سے صورتحال کتنی پریشان کن ہو جائے گی اور ڈالر کا ریٹ کتنا بڑھ جائے گا۔ اگر پی ٹی آئی، اب چوتھا پوائنٹ ہے، اب اگر ان حالات میں، یعنی حالات یہ ہیں ملک کے معاشی صورتحال یہ ہے کہ پیسہ کہیں سے آ نہیں رہا اور $24 ارب اس ایک مالی سال میں پاکستان نے قرضوں کے مزید بھی ادا کرنے ہیں، وہ کہاں سے آئیں گے؟ اور یہ بھی اگر نہیں آ رہے تو پھر یہ معاملہ کیسے آگے چلے گا؟ یہ صورتحال اسٹیبلشمنٹ کو درپیش ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اب وہ رویے بدل رہے ہیں کیونکہ مکمل ناکام ثابت ہو رہی ہے شہباز حکومت ان چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے۔ ناظرین، اگر پی ٹی آئی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، اسٹریٹ موومنٹ، جیسا کہ خان نے اعلان کیا ہوا ہے، اب یہ حالات، یہ منظر بھی دیکھیں کہ کیا صورتحال درپیش ہے، اور ان حالات میں حالات ملک کے سیاسی بگڑ جاتے ہیں۔ عمران خان اسٹریٹ موومنٹ کی کال دے دیتے ہیں اور حکومت و اسٹیبلشمنٹ اسے 9 مئی کی طرح دبانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس سے جو سیاسی عدم استحکام بڑھے گا، اس کی وجہ سے چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے جو $12 ارب کے قرضے رول اوور کرانے ہیں ان میں مدد ملے گی یا مزید رکاوٹ آ جائے گی؟ آپ خود سوچیں۔ اور آئی ایم ایف کے پیکج کا کیا بنے گا جس نے اس کے ساتھ مشروط کیا ہوا ہے کہ جناب پہلے آپ یہ 12 ارب رول اوور کروائیں؟ چین آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ پاکستان پہلے استحکام لائے اپنے معاملات میں پھر ہم سے بات کرے، تو استحکام آنے کی بجائے اگر یہ اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو جاتی ہے وہ تو عدم استحکام بڑھ جائے گا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے جو انٹرنیشنل مالی معاملات ہیں وہ تو بالکل ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ ناظرین، جن لوگوں نے ملک کا نظام چلانا ہے، تنخواہیں دینی ہے، بڑے بڑے معاملات ہیں، ان کو بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے، بہت سی جگہوں پہ پھر کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں۔ 5واں پوائنٹ اس سے بھی اہم ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد اعلیٰ عدالتوں کا جو آزادانہ کردار ہے وہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں کم ہوگا یا بڑھے گا؟
اور اگر آزادانہ فیصلے آنے لگے تو 8 فروری کی رات فارم 47 والا معاملہ کھلے گا یا نہیں؟ جب فارم 45 اور فارم 47 کا معاملہ کھلے گا تو اس کے نتیجے میں نون لیگ، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی ڈی سیٹ تو ناظرین بعد میں ہوں گے۔ جب یہ معاملہ کھلے گا تو اس وقت کیا بڑا مسئلہ پیدا ہوگا، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ کیا ہوگا کہ جب اس معاملے کا فیصلہ ہوگا کہ فارم 45 سے ہٹ کر فارم 47 بنانے والے عدالتوں میں پیش ہوں اور اپنے اس جرم کا حساب دیں، تو اب آپ ہی ناظرین یہ بتائیں کہ جو ریٹرننگ آفیسرز اور انتخابی عملے کے دیگر ذمہ داران سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے تو وہ کیا خود یہ ذمہ داری لیں گے کہ جناب ہاں انہوں نے یہ ساری جعل سازی کی ہے، یا وہ ان لوگوں کا نام لیں گے جنہوں نے ڈنڈے کے زور پر ان سے یہ سب کچھ کروایا؟ اب ناظرین آپ ہی یہ بتائیں کہ جن لوگوں کے پاس اس وقت ملک کے اقتدار کی اصل باغ ڈور تھی اور اس وقت بھی ہے، وہ فارم 45 اور فارم 47 والے ایشو کے اس گٹر کے ڈھکن کو اٹھانا افورڈ کر سکتے ہیں؟ آپ خود سوچیں۔ اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس معاملے کو تیزی سے نمٹانے کی کوشش ہوگی، یا تو انتخابی ٹربیونلز کے ذریعے ہی پی ٹی آئی کو اس کا اصل مینڈیٹ واپس کر دیا جائے گا، یا پھر اس معاملے کو دفن کر کے دسمبر 2024 اور فروری 2025 میں نئے عام انتخابات کروا دیے جائیں گے، جو فارمولہ زیر غور ہے اور ہم سابقہ ویڈیوز میں آپ کو بتا بھی چکے ہیں۔ تو ناظرین ان 5 نکات کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ہم اور آپ سے زیادہ تفصیلی معلومات رکھتی ہے، اور دونوں ایشوز یعنی ممکنہ معاشی بحران اور ممکنہ آئینی بحران دونوں کی نزاکتوں سے بھی اور ہم اور آپ سے وہ زیادہ پوری طرح آگاہ ہے، اس لیے وہ ان سب معاملات کو دیکھ رہی ہے اور انہی کے تناظر میں اس نے آئندہ حکمت عملی بنانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی طرف سے پی ٹی آئی کو اسٹریٹ موومنٹ کی طرف دھکیلنے سے بچنے کی ایک کوشش کی گئی اور جلسہ ملتوی کرنے کی خواہش ظاہر کر کے معاملات جو ہیں وہ مذاکرات کی میز پر نمٹانے کے حوالے سے بات کی گئی اور ارادہ ظاہر کیا گیا۔ جب ادھر سے ارادہ آ گیا اور خان نے اس کا خیر مقدم کر کے بات کو آگے بڑھانے میں پازیٹیو کردار ادا کیا، تو پھر اس میں شکست والی کون سی بات ہے؟ ایک بڑا لطیفہ ہمیں ناظرین یہاں پر یاد آ رہا ہے کہ کسی نے ایک اندھے سے پوچھا کہ حافظ جی حلوہ کھاؤ گے؟ تو اس نے پنجابی میں ایک بڑی گالی نکال کر کہا، ہور اسی انے قادل ہی ہوئے ہیں۔ تو اب عمران خان یہ پی ٹی آئی سے اسٹیبلشمنٹ براہ راست رابطہ کر کے بات کرنا چاہے تو پی ٹی آئی کو بھلا اس میں کیا انکار ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا تو موجودہ حالات میں سب سے بڑا مطالبہ ہی یہی ہے۔ تو یہ ہو گئے ناظرین اب تک کے معاملات۔ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ بھی سن لیں، کیونکہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ترنول جلسہ ملتوی کر کے کپتان نے جو گڈ ول جیسچر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی چند جوابی گڈ ول جیسچر آئیں گے، اور ان میں پہلا جیسچر یہ ہوگا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو فیض حمید نیٹ ورک کے ساتھ رابطوں کے الزام میں کورٹ مارشل کا حصہ بنا کر فوجی عدالتوں میں گھسیٹنے کا جو پروگرام بن رہا تھا اس پر عمل درآمد روک دیا جائے گا۔ دوسرا گڈ ول جیسچر یہ ہوگا کہ خود فیض حمید کے خلاف بھی جاری کارروائی کو دھیما کر دیا جائے گا، اور خود ٹاپ سٹی والے معاملے کے حوالے سے جو اصل صورتحال ہے جو ابھی تک پوشیدہ ہے، چونکہ دباؤ تھا، اب جب وہ دباؤ ختم ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا تو اس کے حوالے سے بھی پھر بریکنگ نیوز آنا شروع ہو جائیں گی۔ جلد آپ دیکھ لیں گے کہ اصل معاملہ ٹاپ سٹی کا کیا ہے، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ٹاپ سٹی کے جو بظاہر مظلوم بنے ہوئے مالکان ہیں وہ تو اصل مالکان تھے ہی نہیں، بلکہ وہ تو خود ظالم اور قبضہ گروپ ہیں۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ٹاپ سٹی معاملے کے اندر کچھ اور معاملہ نکل آئے گا، اور یہ حقیقت بھی یہی ہوگی۔ اور جو اصل مالکن ہے وہ تو ایک بیوہ اور خاتون ہے بہت امیر، جو اوورسیز ہے، جو باہر اوورسیز پاکستانی ہے اور بیرون ملک رہتی ہے، اور جو موجودہ نام نہاد مالکان تو اس کے اصل ملازم تھے، اور ان کی ملازمت کا ریکارڈ تنخواہوں کی ادائیگی اس مالکن کے پاس موجود ہے آج بھی۔ تو پھر فراڈ کر کے اصل مالکان تو یہ ملازمین تھے جو بن گئے،
اور کارروائی تو ان کے خلاف ہونی چاہیے۔ تو جب یہ اصل معاملہ کھلے گا تو آپ دیکھیں گے کہ فیض حمید کے خلاف جو کارروائی شروع ہوئی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ دو گڈ ول جیسچر آئیں گے ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اگر معاملات بہتری کی طرف چلے گئے جیسا کہ امکان نظر آ رہا ہے۔ اگر لڑائی چھڑ گئی پھر تو اس میں آپ کو پتہ ہے پھر سارا کچھ ہوتا ہے، پھر فیاض حمید کو بھی رگڑا لگے گا، عمران خان کو بھی رگڑا لگانے کی کوشش ہوگی، جواب میں اسٹریٹ موومنٹ بھی چلے گی، خدا نخواستہ پھر کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ناظرین ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک فکری بحث نئے سرے سے شروع ہو گئی ہے، جس میں فوج کے 3 بڑے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس حوالے سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کا کیا کیا موقف ہے۔ اگر ہم وہ دوبارہ سارا دہرائیں گے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، جو دوست اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں۔ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سوچ میں حالیہ چند ہفتوں کے دوران کیا تبدیلی آئی یہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں۔ اور وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور ISI چیف کے جو الگ الگ انداز فکر ہیں ملک کی جو مستقبل کی خارجہ پالیسی اور اسٹریٹجک پالیسی اس کے حوالے سے، تو ان دونوں کو اکٹھا کر کے ایک مشترکہ راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کسی بھی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے تو یہ ہم دیکھیں گے کہ پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اور آخری اور بڑی خبر یہ ہے کہ اس حوالے سے ستمبر میں پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر ہونے والی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے اس کا بھی بڑا اہم کردار ہوگا، کیونکہ ان ٹرانسفر پوسٹنگز کے بعد ہی کہا جا سکے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو موجودہ پالیسی ہے وہی آگے چلے گی یا اس میں کچھ تبدیلی آئے گی، کیونکہ جو نئے عہدیدار جو جرنیل نئے کن کن پوسٹوں پر تعینات ہوتے ہیں، کون سے ریٹائر ہوتے ہیں، کون کو کس کو کیا محکمہ ملتا ہے، کون سی کور ملتی ہے، یہ چیزیں بھی بہت اہم ہیں۔ یہ اس سے بھی جو مستقبل میں ہونے جا رہا ہے اس کا پھر آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا اور شور ویسے بھی مچ جائے گا۔ یہ بات بہت اہم اور نازک، یہ ناظرین جو یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہے نا، جو خاص طور پر جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے عہدیداران ہیں بڑے بڑے ان کی، اور جو اہم کورے ہیں ان پہ جو لوگ لائے جاتے ہیں، ان کی شخصیت اور ان کا پس منظر دیکھ کر بھی لوگ پھر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور جو بہت سے لوگوں کی اس پر نظر بھی ہوتی ہے، لامحالہ اسٹیبلشمنٹ کی تو نظر ہوگی ہی، اس نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، عمران خان کی بھی نظر ہے۔ اس لیے اگر وہ اپنے جلسے کو ستمبر میں لے گئے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی سائنس بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ساری پوسٹنگ ٹرانسفر ستمبر میں ہی ہونی ہے۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہ 8 ستمبر کا جلسہ ہے، یہ تھوڑا سا آگے بھی جا سکتا ہے تاکہ یہ پہلے ٹرانسفر پوسٹنگ پر عمل درآمد ہو جائے، اس کے بعد پھر جلسہ منعقد کیا جائے۔ بات تو پھر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔